الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور دیگر ناظرین و سامعین حضرات، ہم سب اس بات سے مطلع ہیں کہ جو بھی بشر اس دنیا کے اندر آیا ہے، پیدا ہوا ہے، بشر اور اسی طرح ہر ذی روح سب کو مرنا ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ خاص طور سے انسان جب مرتا ہے تو اس مرنے والے انسان کے کچھ حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زندہ انسانوں سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے قرآن کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر۔ اور جب ایک انسان مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس مرنے والے انسان سے متعلق جو حقوق ہو سکتے ہیں، ان حقوق سے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واقف کرایا ہے، یا کہ ان حقوق کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے یا دی ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، اس مختصر سے خطاب میں یا درس میں ساری باتیں تفصیل سے بالکل نہیں آ سکتی ہیں، صرف سرسری طور پر میت کے احکام و مسائل سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے کے سامنے یا گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا چاہیے مرنے والے سے متعلق، اگر کوئی مر جاتا ہے تو یا کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتا ہے، اور آپ وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی آنکھ کو بند کر دیں، اس کی آنکھ کو بند کر دیں، ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر فان البصر یتبع الروح الى آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ فرشتے جب روح قبض کر کے جاتے ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتے جب روح قبض کر کے جاتے ہیں تو انسان کی نگاہ یا نظر جو ہوتی ہے اس روح کا پیچھا کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیشتر اوقات میں مردے کی آنکھ کھلی رہتی ہے، اسی وجہ سے۔ تو اگر آپ وہاں پہ ہیں تو اس کی آنکھ کو کر دیں، بند کر دیں، اور اگر مرنے والا کروٹ لیٹا ہوا ہے یا کسی اور طرح سے لیٹا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کو کر دیں، سیدھا کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی کے مرنے کی خبر ملے، اور انتقال کی خبر ملے مسلمان انسان کے، تو یہ مسنون ہے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یہ صرف موت کے وقت ہی نہیں، موت کے وقت بھی، اور دیگر تمام پریشانیوں میں، تمام جو مشکل اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں بھی آپ یہ دعا، یہ کلمات، یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص مر گیا اور بیوی کا مہر ادا نہیں کر سکا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں اور جو مہر متعین ہے، آپ خلوت سے پہلے اس مہر کو ادا کر دیجیے، جس کو صداق کہتے ہیں۔ آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی تاخیر کی کہ پھر آپ مر بھی گئے اور مہر آپ ادا، یہ مسائل آتے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اہل علم کے اقوال اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ عورت خوش دلی سے اگر معاف کر دیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے، اور اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو
تو جو میت کا ترکہ ہے اس ترکے سے وہ مہر کیا ہے ادا کی جائے گی، اس لیے کہ مہر کیا ہے دین ہے، مہر کیا ہے دین ہے، قرض ہے، اور قرض یوں ہی کیا ہے معاف کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح گاؤں اور سماج میں وفات سے متعلق، میت سے متعلق ایک کہہ لیں رسم بدعام ہے۔ ایک کیا ہے رسم بدعام ہے کہ کسی مرد کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو بہت ساری عورتیں غیر محرم مرد کو یعنی میت مرد کو دیکھنے کیا ہے جاتی ہیں، اور کافی کیا ہے جماعت در جماعت عورتیں ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتی ہیں اور مرنے والے کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اسلام اس کی اجازت کیا ہے نہیں دیتا۔ عورت کے لیے جس طرح وہ زندگی میں غیر محرم تھا تو مرنے کے بعد بھی کیا ہے غیر محرم ہے، مرنے کے بعد وہ محرم کیا ہے نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے، عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے، اور عدت کی مختلف کیا ہے نوعیتیں ہیں، عدت کی مختلف کیا ہے نوعیت ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت کیا ہے حالت حمل میں، عورت حالت حمل میں ہو، تو پھر کیا ہے ایسی عورت کی عدت کیا ہے وضع حمل ہے۔ جب بھی کیا ہے حمل وضع ہو جائے گا تو پھر کیا ہے اس کی عدت کیا ہے پوری ہو جائے گی، اس کی عدت کیا ہے پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس عورت کو حید آتا ہے، جس عورت کو حید آتا ہے تو ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے، ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہے 3 کیا ہے حید، 3 کیا ہے حیض ہے۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اسی طرح تیسری نوعیت عدت کی کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو کیا ہے عمر رسیدہ ہے، جو کیا ہے عمر رسیدہ ہے، یعنی کہ بوڑھی عورت ہے اور اس کو طلاق ہو جائے، کیا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، حیض نہیں آتا ہے، حیض کیا ہے نہیں آتا ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، عمر رسیدہ ہو چکی ہے، تو ایسی عمر رسیدہ مطلقہ عورت کی عدت کیا ہے اس کی بھی کیا ہے 3 ماہ، 3 ماہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اسی طرح عدت کی چوتھی کیا ہے نوعیت وہ ہے کہ اگر ایسی عورت ہے جس کی عمر کیا ہے بہت کم ہے، ایسی کیا ہے لڑکی ہے جس کی عمر کیا ہے بہت کم ہے اور اس کو حید نہیں آتا ہے، نکاح ہو چکا ہے لیکن کیا حید کیا ہے نہیں آتا ہے، اور اس کے شوہر نے کیا ہے اس کو طلاق دے دی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت کیا ہے اس کی عدت بھی کیا ہے 3 ماہ ہے، اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن کریم کی آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر کیا ہے وفات پا گیا ہو، جس کا شوہر کیا ہے وفات پا گیا ہو، تو اس ایسی عورت کی عدت کیا ہے 4 ماہ 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 اشہر وعشرا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کیا ہے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو چاہیے کہ جو عدت کے ایام ہیں، جو سوگ کے ایام ہیں، ان ایام میں عورت خوشبو وغیرہ، زیورات وغیرہ، زیب و زینت وغیرہ والے لباس سے کیا کرے احتراز کیا ہے بچے، عطر کا استعمال، پرفیوم کا استعمال، خوشبودار تیل وغیرہ کا استعمال ان ایام میں کیا ہے نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے فرمایا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے
کہ مرنے کے بعد بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد بھی، بہت خاص طور سے عورتیں یہ روتی کیا ہے، روتی اور بیان کر کے کیا ہے، روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں، اپنا منہ اور اپنا بال کیا ہے نوچتی ہیں۔ اسلام میں اس پہ جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے زور سے کیا ہے نہیں رونا چاہیے، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے کیا ہے عذاب دیا جاتا ہے، یا اس صورت میں کہ میت کیا ہے رونے کی تعلیم دے جائے، کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے تم لوگ رونا، چیخنا، چلانا، وصیت کر جائے، پھر کیا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کیا ہے کچھ کوئی اپنے سے اگر رو رہا ہے، میت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے میت کو عذاب کیا ہے نہیں ہوگا۔ اسی طرح کیا ہے اگر کوئی آدمی کسی کے موت پر آنسو بہا رہا، صرف کیا ہے آنسو بہا رہا، چیخ اور چلا کیا ہے نہیں رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آنسو بہانا کیا ہے ثابت ہے۔ اسی طرح کیا ہے اگر آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے، موت ہو جائے، جو آپ کو بہت ہی محبوب رہا ہو اور بہت ہی عزیز رکھتا ہو، آپ اس کے عزیز رہے ہوں، تو اگر آپ کہیں باہر سے جاتے ہیں اور میت کیا ہے گھر میں ہے، اگر آپ اس کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا اس کا بوسہ کیا ہے لے سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں موجود کیا ہے نہیں تھے، دوسری جگہ پر تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کھولا اور ان کے اوپر کیا ہے چہرے کے اوپر اپنا منہ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بوسہ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى، بوسہ لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا ہے رونے کیا ہے لگے۔ رونے سے مراد کیا ہے آدمی آہستہ اور آنسو بہائے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کیا ہے خوشی سے خوش ہوتا ہے، اور غم کے جب لمحات آتے ہیں تو افسردہ کیا ہے ہو جاتا ہے، اور افسردگی اور کی علامت میں سے یہ کہ آدمی کی آنکھ سے آنسو کیا ہے جاری ہوتا ہے، اور یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، اور یہ غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، غیر اختیاری طور پہ ہوتا ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر انسان کا کوئی فعل ہو اور اس پر اس کا کنٹرول نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کیا ہے نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح جنازے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ میت کے جنازے کا اعلان کرنا بھی ہوتا ہے، کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو کیا اس کے جنازے کا ہم اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، خاص طور سے نجاشی والی جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، کہ نجاشی کی جب موت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کروایا۔ اعلان بطور اطلاع ہونا چاہیے، اعلان کیا ہے بطور اطلاع ہونا چاہیے، فخر و مباحات کے لیے نہیں، اس کے اوصاف اور اس کے عہدے، اس کے مناصب کا کیا اس میں تذکرہ کیا ہے نہیں ہونا چاہیے، جو کہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ اس طرح اعلان کیا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس کے ورثہ کو چاہیے کہ اگر اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرض ہے، اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرض ہے، تو اس قرض کو سب سے پہلے کیا ہے ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ قرض کی ادائیگی سے متعلق کیا ہے بہت ساری کیا ہے حدیثیں کیا ہے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کر دیا جائے۔ اگر کیا ہے میت نے کسی طرح کی وصیت کی، میت نے اگر کسی طرح کی جائز کیا ہے وصیت کی، ناجائز نہیں، اگر میت یہ وصیت کر جائے کہ میرے کیا ہے مال سے، میرے ترکے سے مزار بنا دیا جائے، درگاہ بنا دیا جائے، خانقاہ بنا دیا، میری قبر کو پختہ بنا دیا جائے، اگر اس طرح کے شرکیہ
اگر اس کی وصیت ہے پھر اس وصیت کی تنفیذ کیا ہے نہیں ہوگی، یا یہ کہ وصیت یہ کر جائے کہ میرے بیٹے کو الگ سے کیا اتنا دے دینا، 4 کٹھا زمین دے دینا، 1 بیگھہ زمین دے دینا، اس وصیت کی بھی تنفیذ کیا ہے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ورثہ کے لیے جو خود پہلے سے وارث ہیں بن رہے ہیں ان کو ملے گا، ایسے لوگوں کے لیے کسی طرح کی وصیت کیا ہے نہیں ہے، یا ایک کہ وصیت کر جائے کہ 1/3 سے زیادہ کیا ہے اس کو حصہ دے دینا، تو اس وصیت کی تنفیذ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو وصیت ہو سکتی ہے 1/3 مال ہی کی کیا ہے جا سکتی ہے۔ اسی طرح جنازے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر موت ہو جائے تو یقیناً کیا ہے گھر والے تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، اور اسلام غمخواری کا مذہب ہے، اسلام کیا ہے غمخواری کا مذہب ہے، لوگ کے دکھ اور سکھ کو بانٹنے کا مذہب ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا اسنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا، جو دوسرے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو چاہیے کہ میت کے گھر کیا ہے کھانا پکا کر کیا ہے بھیجے۔ آج کل ایک عجب کیا ہے فیشن کی طرح ہو گیا ہے، یا ہے کہ رسم چل پڑی ہے، وہ یہ کہ جس کے گھر موت ہوتی ہے اسی کے گھر کیا ہے بھوج بنتا ہے، اسی کے گھر کیا ہے باورچی آتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے لیے کیا ہے کھانے بنائے جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ کیا ہے غلط ہے۔ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کے لیے بھائی بہت سارے دوسرے لوگ آ رہے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر والوں کے لیے کیا ہے اس کے پاس پڑوس کے لوگ، اس کے رشتہ دار جو ہیں ان کا حق ہے کہ وہ کیا ہے کھانا بنا کر بھیجیں، نہ یہ کہ کیا الٹا جس کے گھر موت ہوئی ہے وہی لوگ کیا ہے دوسرے لوگوں کے کھانے کا نظم کیا ہے کریں۔ اس کے بعد کیا ہے جنازے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ جنازے سے پہلے کیا میت کو غسل دیا جائے، اور ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ ان چیزوں سے، ان مسائل سے، ان احکام سے بے خبر ہوتا ہے۔ پھر غسل کیسے دیا جائے؟ غسل دینے میں چند چیزوں کا ہمیں خیال کیا ہے رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح مردہ کیا ہے یا ایک انسان کیا ہے زندگی میں محترم ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے محترم ہوتا ہے، قابل عزت ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے۔ ایک انسان جب زندہ رہتا ہے تو کیسے غسل کرتا ہے، کہاں نہاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ پردے والی جگہ پہ ہو اور نہاتے وقت کوئی آدمی اس کے جسم کا کوئی حصہ کیا ہے نہ دیکھ سکے، اس لیے جب کیا ہے مر بھی جائے تو اس کو کیا ہے پردے کی جگہ پہ کوئی اگر روم ہے، اگر کوئی وسیع جگہ ہے تو وہاں رکھ کر اس کو غسل کیا ہے دینا چاہیے۔ اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو کم سے کم کیا چادر وغیرہ سے، کپڑے وغیرہ سے کیا ہے پردہ کر دینا چاہیے، تاکہ کیا ہے بقیہ لوگ سوائے جو غسل دے رہے ہیں وہ لوگ غسل دے سکے، بقیہ لوگ کیا ہے میت کے جسم کے اوپر نگاہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ نہاتے وقت غسل دیتے وقت کوئی چیز کیا ہے کوئی سطر کیا ہے کھل جائے تو بقیہ لوگ کیا ہے بے پردہ کیا ہے اس میت کو کیا ہے دیکھ کیا ہے نہ سکیں۔ اسی طرح کیا ہے غسل دیتے وقت کیا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کھاٹ وغیرہ ہے، کوئی چوکی وغیرہ ہے تو اس کھاٹ اس چوکی پر کیا ہے اس میت کو کیا ہے لٹا دیں، اور اگر میت نے کسی سے متعلق وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی غسل دے گا، تو اس آدمی سے غسل کیا ہے دلوانا چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی وصیت نہیں ہے تو میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ کیا ہے میت کو غسل دیں۔ غسل دینے سے پہلے یہ چاہیے کہ جو لوگ غسل دے رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہے میت کے پیٹ کو کیا ہے سہلائے، سہلائے، تاکہ اگر پیٹ میں کیا ہے کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، فضلات وغیرہ، گندگی وغیرہ، پیشاب وغیرہ کے قطرات وغیرہ، پخانے وغیرہ کے ذرات وغیرہ، تو سہلانے سے کیا ہے وہ خارج کیا ہے ہو جائے، تاکہ مکمل طور سے اور ٹھیک طریقے سے میت کو نہلایا اور غسل کیا ہے دیا جا سکے۔ غسل کے بعد کیا ہے پھر کیا ہے میت کا جسم کیا ہے گندا کیا ہے نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے دوسرا جو کام ہمیں کرنا چاہیے کہ غسل کا جو آغاز ہم کریں گے وہ ان اعضاء سے ہونا چاہیے جن اعضاء کو وضو میں کیا ہے دھلا کیا ہے جاتا ہے، اور ہم سب کیا ہے یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے میت کے دونوں ہتھیلیوں کو کیا ہے دھلا جائے گا،
میت کے دونوں ہتھیلیوں کو دھلا جائے گا، جیسے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کیا کرتے ہیں، دھلتے ہیں، اور دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا کر کیا ہے، دونوں ملا کر بسم اللہ کیا ہے کہنا چاہیے۔ بسم اللہ اب مردہ تو کہہ نہیں سکتا ہے نا، جو لوگ زندہ ہیں ان کو وضو کرا رہے ہیں انہی لوگوں کو کیا ہے بسم اللہ کیا ہے کہنا ہے۔ بسم اللہ کہہ کے کیا ہے 3 مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے منہ اور ناک میں پانی داخل نہ کریں، منہ میں کیا ہے کلی بھی کرنا ہے نا، ناک میں بھی صاف کرنا ہے، تو بجائے کہ آپ اس میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی ڈالیں، بہتر یہ ہے کہ کپڑے کوئی ٹکڑا لے لیجئے، اس کو بھگو لیجئے، اور اس کے ذریعے کیا ہے اس کی منہ کی صفائی اور ناک کی صفائی کیا ہے 3 مرتبہ کر دیجئے۔ اس کے بعد کیا ہے پھر آدمی کو کیا ہے فغسلوا وجوہکم، فغسلوا وجوہکم، چہرے کو کیا ہے آپ کیا ہے 3 مرتبہ کیا ہے دھلیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ اور پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں۔ اس کے بعد کیا ہے میت کو غسل کرائیں، اس کے بعد میت کو غسل کرائیں، پھر اس کے دونوں کانوں کا کیا ہے مسح کرائیں، دونوں کانوں کا مسح کرائیں، پھر کیا ہے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھلیں، اور پھر بائیں پاؤں کو کیا ہے 3 مرتبہ کیا ہے دھلیں۔ اس کے بعد میت کا سر اور داڑھی بھی کیا ہے دھلیں، میت کا سر اور داڑھی، جیسے خلال وغیرہ کیا جاتا ہے نا، تو میت کا سر اور داڑھی بھی کیا ہے دھلیں۔ اس کے بعد گویا اب وضو کیا ہے ہو گیا، وضو کیا ہے ہو گیا۔ جب آپ وضو کرانے سے فارغ ہو گئے، وضو کرانے سے فارغ ہو گئے، تو اب کیا ہے غسل کرانا ہے، اب کیا ہے غسل کرانا ہے۔ پھر میت کے داہنے پہلو کو غسل دیں، داہنا جو ہے نا پہلو کروٹ، وہاں سے کیا ہے آپ اس کو دھلیں، پہلے جو داہنا پہلو ہے اس کو دھلیں، پھر کیا ہے داہنے کے بعد بایاں، دائیں کے بعد کیا ہے بایاں پہلو اس کو دھلیں۔ جب دونوں پہلو کو آپ دھل چکے، دونوں کروٹ کو اگر آپ دھل چکے، تو پھر سارے جسم کو آپ کیا ہے دھلیں، تاکہ مکمل طور پر کیا ہے غسل کیا ہے ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ اس طرح آپ نے پہلے وضو کرایا، پھر کیا ہے داہنے کروٹ کو دھلا، پھر بائیں کروٹ کو دھلا، پورے جسم کے اوپر کیا ایک مرتبہ پانی بہا دیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی طرح کیا دوسری اور تیسری مرتبہ بھی کیا ہے میت کو کیا ہے غسل دے۔ اگر صفائی کی زیادہ ضرورت ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی میت کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے جسم سے بڑا کیا ہے خون نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو ضرورت محسوس کریں کہ 3 مرتبہ سے زائد کیا ہے غسل کرائیں، تو 5 مرتبہ بھی کرا سکتے ہیں، اور 7 مرتبہ بھی کیا ہے غسل کیا ہے آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج اور مذائقے کی بات کیا ہے نہیں۔ تیسرا جو کام کرنا ہے غسل دیتے وقت کہ میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا کیا ہے یہ مستحب ہے، کہ میت کو پانی اور بیر کے پتوں سے، بیر تو بہت معروف ہے، اس کی پتی لے آئیں اور پانی جب گرم کریں تو اسی میں کیا اس کو ڈال دیں، گرم پانی میں ڈال دیں، تاکہ اس کا خوشبو جو ہے بیری کے پتے کا خوشبو کیا ہے پانی کے اندر سرایت کیا ہے کر جائے۔ پرانے زمانے میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ بیری کے پتوں کو لاتے تھے، اس کو پیستے تھے، اور اس کے پورے میت کے پورے بدن میں کیا ہے لگا دیتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہے اس کو غسل کیا ہے دیا جاتا ہے۔ دونوں طریقے میں سے جو بھی کیا مناسب ہو سکتا ہے آپ اس کو اختیار کیا ہے کر سکتے ہیں۔ غسل کے اخیر میں آپ کو میت کے بدن میں کیا ہے کافور وغیرہ بھی کیا ہے لگا سکتے ہیں، غسل کے اخیر میں بھی اور غسل کے بعد بھی، غسل کے بعد بھی ناک وغیرہ میں، پیشانی وغیرہ میں، ہاتھ میں، پاؤں میں آپ کافور لگا دیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، اور جو موذی جانور ہیں یہ موذی جانور بھی کیا ہے ایسے مردے اور ایسے میت سے کیا ہے دور کیا ہے بھاگتے ہیں، اور اس کو نقصان کیا ہے قبر میں نہیں پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے، اگر کوئی کیا ہے عورت ہے، اور تو حدیث کے مطابق کیا ہے اس کے سر میں کنگھی کر کے اس کی کیا ہے 3 چوٹیاں کیا ہے بنائی جائیں گی، اور تینوں چوٹیاں اس میت عورت کے پیچھے کیا ہے ڈال دی جائے گی، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا 3 قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، کہ ہم نے ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی اور ان کے کیا پیٹھ کے پیچھے کیا ہے رکھ دیا، اور کنگھی کرنے کا ذکر بھی کیا ہے آتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے
جنازے کے مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی کیا اپنے شوہر کو کیا غسل کیا ہے دے سکتی ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ان حدیثوں کے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت کیا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ شخص جو میت کو غسل کر دے رہا ہے، وہ شخص کیا ہے میت کو غسل دے رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر غسل کرنا، اس کے لیے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ خود کیا ہے اس کے لیے غسل دینا واجب ہو جاتا ہے؟ دونوں طرح کی حدیث آتی ہے، دونوں طرح کی حدیث آتی ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کی ہے کہ من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، کہ جو کسی میت کو غسل دے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، جو میت کو اٹھائے اس کو وضو کیا ہے کر لینا چاہیے۔ اس حدیث سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، غسل دینا کیا ہے واجب ہے، غسل کرنا کیا ہے واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی میت کو غسل کرا رہا ہے تو کرانے کے بعد خود کیا کرے گا غسل کرے گا۔ لیکن ایک دوسری حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عمر سے کی کہ اللہ کے انہوں نے کہا کہ کننا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، کہ ہم لوگ مردے کو غسل دیا کرتے تھے، جو چاہتا تھا غسل دینے کے بعد غسل کر لیتا تھا، جو نہیں چاہتا تھا غسل کیا ہے نہیں کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ میت کو غسل کرانے کے بعد خود غسل کرنا یہ واجب کیا ہے نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا جو موضوع ہمارا ہے کہ مرد اور عورت کے کفن میں کپڑوں کی تعداد کیا ہوگی، تو اس حوالے سے میت کو 3 کیا ہے کپڑوں میں کفنایا جائے گا، اور عورت کو 5 کیا ہے کپڑوں میں کفنایا جائے گا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق کیا ہے نہیں، جس طرح مرد کو 3 کپڑے دیے جائیں گے اسی طرح کیا ہے عورت کو بھی کیا ہے 3 کپڑوں میں کفنایا جائے گا، جیسا کہ علامہ البانی کہتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق کیا ہے نہیں ہے، مرد میں بھی کیا ہے 3 کپڑے ہوں گے اور عورت میں بھی کیا ہے 3 کیا ہے کپڑے ہوں گے۔ لیکن اگر کپڑے نہیں ہیں، لیکن کیا ہے 3 کپڑے نہیں ہیں، 5 کپڑے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایک کپڑا بھی ہے، کوئی ایک چادر بھی ہے جس سے پورا اس کا میت کا جسم ڈھک سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، تو ایسے کپڑے میں کیا ہے اس کو دفنا دیا جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑے کا کیا ہے استعمال کیا ہے کیا جائے، اس لیے کہ رنگوں میں سے بہترین کیا ہے رنگ کیا ہے سفید کیا ہے، بلکہ جو چادر ہے وہ چادر کیا ہے زمین پہ کیا ہے بچھا دی جائے۔ کفنا کیسے کفنایا جائے گا؟ پہلے جو چادر ہے چادر کو کیا ہے بچھا دیں، پھر میت کو اس پر چت لٹائیں، پھر داہنی طرف والی چادر کو پہلے لپیٹیں اور بائیں والی کو کیا ہے اس کے بعد کیا ہے لپیٹ دیں، اور پھر سر اور پاؤں کی طرف کفن کو کیا ہے گرہ لگا دینا چاہیے، تاکہ کیا وہ کپڑا کیا ہے ثابت کیا ہے رہ سکے۔ اور اس کے بعد کیا ہے قبر میں لٹانے کے بعد ان گرہوں کو کیا ہے کھول بھی کیا ہے دینا کیا ہے چاہیے۔ اور اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے غائبانہ جنازے نمازہ کے مسائل کو بیان کیا، جس پر تفصیل سے میں نے ایک دوسری مجلس میں گفتگو کیا ہے کی ہوئی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا